نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترمات معلمات اور عزیزہ طالبات، آج 17 جولائی 2023 بمطابق 28 ذی الحج سن 1444 ہجری ہے۔ ایک یا دو دنوں کے بعد ماہ محرم سن 1445 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے، تو اس حوالہ سے آج کی گفتگو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہوگی، اور آئندہ انشاءاللہ جو اتوار کو ہماری گفتگو ہوگی وہ ماہ محرم کی خصوصیات اور اس کے اندر ہونے والی رسومات اور بدعات کے حوالہ سے ہوگی۔ چونکہ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری یہ یوم شہادت ہے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس حوالہ سے آج کی گفتگو کا عنوان ان کی شخصیت ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی، پھر ان کی تاریخ ساز خدمات، اور پھر ان کی بے مثال شہادت۔ یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت تفصیلی ہے۔ عام طور پر اس کی جو آخری قسط ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام میں ہماری تاریخ میں 4 واقعات ہیں، یکے بعد دیگر، جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو متنبع کیا جاتا رہا، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی زبان پر تلاوت کی صدائیں، یہ آخری حربہ تھا جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن اسلام میں شامل ہو گئے۔ پہلا جھٹکا یا پہلی تنبیہ یوں ہوئی کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد یہ بتلایا کرتے تھے کہ جو پہلا مجھے انتباہ ہوا اسلام سے متعلق وہ یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کے پاس رات کو سوئے ہوئے تھے، تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اچانک بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں سے آواز آئی، یا جلیح امر عجیب رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، کہ جلی آدمی، ایک عجیب بات ہو گئی کہ ایک فصیح و بلیغ آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہم نے سنی، ہمیں بڑا تعجب ہوا، اور چند دنوں کے بعد وہی آواز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تو پہلا مجھے انتباہ ہوا کہ آخر بات وہی ہے جو وہاں بیت اللہ کے اندر سے آئی تھی، اور یہی آواز اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آ رہی ہے۔ لیکن کفر کی بڑی محنت تھی، اور ظاہر سارا معاشرہ وہی تھا، تو یہ انتباہ تو ہوا لیکن ان کے قبول اسلام کا ذریعہ نہ بن سکا۔ پھر دوسرا انتباہ ہوا
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، کیونکہ ان کا شمار قبول اسلام سے پہلے بھی جرنیلوں میں ہوتا تھا اور بہادر اور نڈر قسم کے لوگوں میں ہوتا تھا اور سمجھدار قسم کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے دوسرا جھٹکا لگا کہ آخر کوئی بات تو ہے کہ حمزہ جیسے لوگ بھی ان سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے تیسرا انتباہ ہوا اس وقت کہ ایک رات کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بیت اللہ کے پاس نوافل کی نیت باندھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب دن کے اجالے میں عام طور پر مسلمانوں کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے قریب عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو رات کو جب کفار مکہ سو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیت اللہ کے پاس جا کر عبادت کرتے، قرآن پڑھتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ سننا چاہیے کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں غلاف کعبہ میں چھپ کر بالکل حضور کے قریب چلا گیا جہاں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا اور میرے دل پر یہ کلام اثر کرتا رہا، لیکن چونکہ ابھی تک یہ انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا اور قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب بار بار یہ آیات حضور پڑھ رہے تھے اور سارے کلمات ہم قافیہ تھے، تو کہتے ہیں میں نے ایک وقت آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی آیات پڑھ چکے تو میں نے دل میں کہا ما اشعرہ، کتنا عجیب شاعر ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے دل میں کہا نا ما اشعرہ، کتنا عجیب شاعر ہے، تو اگلے لمحے حضور علیہ السلام کی زبان پہ قرآن کا یہ جملہ ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اور میں نے دل میں کہا ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی اور اس نے تردید کر دی۔ کہتے ہیں جو ہی میرے دل میں آیا ما اسحرہ، کتنا کمال کا جادو ہے، تو اگلے لمحے حضور کی زبان پہ آیا وما هو بقول کاہن، یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ تیسری ضرب لگی کہ ایک لمحے میرے دل میں بات آتی ہے، اگلے لمحے اس کی تردید ہو جاتی ہے، پھر میرے دل میں بات آتی ہے، اگلے لمحے اس کی تردید ہو جاتی ہے، آخر کوئی بات تو ہے۔ اور پھر کلام کے نظم نے اور ہم قافیہ الفاظ نے، فصاحت و بلاغت نے عمر کو متاثر کیا کہ کوئی بات ہے صحیح اس میں، لیکن ابھی بھی ان کو جھٹکا تو لگا بڑا مضبوط، لیکن انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ ان تین واقعات کے بعد پھر وہ چوتھا واقعہ پیش آیا جو کہ مشہور ہے اور تفصیلات کے ساتھ آپ نے پڑھا، فضائل اعمال میں سنا ہوا بھی ہے، اور جو عالمات ہیں انہوں نے بخاری وغیرہ دیگر کتابوں میں اس کو تفصیل سے پڑھا ہے، میں اس کو دوہرا نہیں رہا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور قرآن کی صداؤں اور اپنی بہن فاطمہ کی استقامت کے نتیجے میں حضرت عمر دعائے نبوی کا ثمر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب قبول اسلام کے بعد فاروق اعظم کی خدمات کیا ہیں؟ تو ان کی خدمت کی اہم ترین نشانی اس وقت بھی کھلا ہوا بیت اللہ ہے۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا تو بیت اللہ میں آزادانہ طور پر مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ یہ عمر ہی تھے جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، تو ان کی کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے پھر اسی دن سے مسلمانوں کو آزادانہ طور پر بیت اللہ میں عبادت کی اجازت دلوا دی۔ یہ ان کی خدمات میں اہم ترین خدمت ہے،
اور آپ اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا فی الاسلام فلہ اجرھا واجر من عملھا، جس نے بھی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس پر عمل کرنے کا ثواب اس کو بھی ہوگا جس نے جاری کیا، جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کو عمل کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا، اور جس نے یہ طریقہ جاری کیا اس کو الگ سے ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے آ کر مسلمانوں کے بیت اللہ کو کھلوایا اور یہاں آزادانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عبادت کا موقع فراہم کیا۔ اس لیے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بیت اللہ میں عبادت کریں گے، طواف کریں گے، جہاں عبادت گزاروں کو ثواب ہوگا وہاں یہ در کھلوانے والے خطاب کے بیٹے عمر کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ان کی خدمات کا اہم ترین باب ہے کہ وہ فاتح بیت اللہ ہیں، اور اسی طرح ان کی خدمات کا اہم ترین باب ہے کہ وہ فاتح بیت المقدس ہے۔ مسجد الاقصیٰ کو بھی عیسائیوں سے حضرت عمر نے ہی آزاد کروایا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں عمر کے اسلام میں آنے سے بیت اللہ کھل گیا اور عمر کے فلسطین جانے سے بیت المقدس کھل گیا۔ یہ ان کی خدمات ہیں۔ پھر انہی کی خدمات میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو جو پردہ ملا، خواتین کا جو اصل زیور ہے اور خواتین کی زینت اور خواتین کی عزت کا محافظ پردہ ہے، یہ پردہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کے نتیجے میں ملا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ازواج مطہرات، آپ کی گھر والیاں جب گھر سے باہر ضروریات کے لیے نکلتی ہیں یا مسلمان خواتین نکلتی ہیں تو یہ منافق اور یہ یہودی یہ میلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجویز بہت ٹھیک، بہت اچھی ہے، لیکن قانون تو بہرحال عرش سے ہی آئے گا۔ تو اس پر رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اتاری تھی، 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام ایمان والی عورتوں کو کہ وہ جب گھر سے نکلیں تو اپنی اوڑھنی اوڑھ کے نکلا کریں۔ تو یہ جو پردہ ہے خواتین کا زیور ہے اور خواتین کی عزت کا محافظ ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے نتیجے میں قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کو پردہ نصیب ہوا۔ یہ بھی فاروق اعظم کی اہم ترین خدمت ہے۔ اسی طرح ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ اعلانیہ طور پر فاروق اعظم نے ہجرت کی ہے، ہجرت مدینہ، اور پھر مدنی 10 سالہ دور میں ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے اور خلیفہ بلا فصل بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے اہم ترین مشیر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو جمع قرآن کا مشورہ بھی حضرت عمر نے دیا۔ اتنا اہم ترین مشورہ جس کے نتیجے میں قرآن جمع ہو کر امت کے حوالے ہوا ہے، یہ مشورہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ اس لیے قرآن جمع کرنے کا ثواب جہاں حضرت ابوبکر صدیق کو ملے گا وہیں حضرت عمر کو بھی ملے گا، اور قیامت تک یہ جو قرآن آپ کے سامنے 2 گتوں کے ساتھ ایک کتابی صورت میں موجود ہے، جہاں تک قیامت تک جہاں اس کے پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا وہاں ابوبکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اس جمع قرآن میں کام کیا ان سب کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو بہرحال ان کی یہ عظیم خدمت حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ہے کہ انہوں نے جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا، اور اسی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے ہیں۔ تو جب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے ہیں تو انہوں نے جو کل حکومت کی وہ 10 سال 6 ماہ اور تقریباً 10 دن بنتی ہے۔ اس دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اسلام کا کل رقبہ 9 لاکھ مربع میل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 2.25 سالوں میں یہ 9 لاکھ 11 لاکھ مربع میل ہو گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال اور 6 ماہ اور چند دن کی حکومت میں یہ رقبہ بڑھ کر 22 لاکھ مربع میل ہو گیا تھا۔ اور اس 10 سالہ دور میں اسلام نے وہ ترقی کی اور مسلمانوں نے وہ ترقی کی کہ اسے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانہ کو خلافت راشدہ کی جوانی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان کا عدل ضرب المثل تھا، ان کا انصاف بے مثال تھا، اور ایسا بہترین دور تھا کہ اسی مبارک دور میں زکوٰۃ دینے والے اپنا مال زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور ان کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ ان کا مبارک دور ہے۔ اسی مبارک دور میں مسلمانوں کی آرمی کا قیام ہوا۔ یہ مسلمانوں کی جو فوج ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ ہے۔ اسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ محکمے، یہ پولیس وغیرہ کے محکمے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہیں۔ ڈاک کا نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہیں۔ اسی مبارک دور خلافت میں یہ قانون پاس ہوا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کے وظائف جاری کر دیے جاتے، بالغ ہونے تک ان کو وظیفے دیے جاتے۔ اور اسی مبارک دور میں یہ بھی قانون بنا کہ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی وظیفے دیے جاتے تھے۔ تو بہرحال اس دور کی متعدد خصوصیات ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ انہی خدمات کو دیکھ کر کافر، منافق اور یہود و نصارہ جل رہے تھے، اور بظاہر سامنے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا یہ ان کے لیے بظاہر ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، سازشیں کی، کسی طرح عمر کو منصب سے ہٹا دیا جائے۔ اور ادھر یہ ہوا، ادھر یہ سازشیں ہو رہی تھیں، اور ادھر یہ ہوا کہ سن 23 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپسی پر ایک جگہ پہ قیام کیا، مقام قبط، وہاں پہ قیام کیا۔ وہ مقام ہے جہاں پر حجۃ الوداع سے واپسی پر حضور علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہاں قیام کیا، تو حضرت عمر نے بھی وہاں پر قیام کیا۔ اب رات کی تاریکی میں جب لیٹنے لگے تو چاند پر نظریں پڑی۔ اب ظاہر ہے کہ ذی الحجہ کے آخری دن تھے اور پچھلی راتوں کا چاند تھا جو کہ کمزور تھا۔ چاند پر نگاہ ڈالی اور پھر اپنے اوپر توجہ کی کہ جس طرح چاند کمزور ہو گیا اسی طرح عمر بھی کمزور ہو گیا۔ ظاہر ہے اب عمر مبارک 63 سال ہو چکی تھی۔ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میں اس منصب کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا، اب یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ شہادت بھی عطا فرما اور مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرما۔ بظاہر دعا بڑی عجیب تھی کہ شہادت بھی ملے اور موت بھی مدینہ منورہ میں آئے۔ تو بظاہر تو یہ بہت عجیب تھا کہ شہادت کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا تھا، اور مدینہ منورہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا اور حضرت عمر کا بے مثالی امن کا دور تھا، تو یہاں پر شہادت کیسے ملے گی؟ اسی طرح یہ دعا مانگی اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، انا لک شہادت یا عمر، عمر تجھے شہادت کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، اور تو مسلمانوں کا امیر المومنین ہے اور مدینہ منورہ میں ہے۔ اور پھر وجد میں آ کے فرمایا، عمر تعجب کیوں کرتے ہو؟ جس اللہ نے تجھے مکہ سے مہاجر بنا کر مدینہ میں لایا ہے، وہی رب میدان جہاد سے شہادت کو اٹھا کر مدینہ لائے گا۔ یہ دعا کی اتنا یقین تھا، اور ادھر سے یہ سازش ہو رہی تھی، ایرانی اور یہود و نصارہ اور مجوسی کفار سازش کر رہے تھے حضرت عمر کو منصب سے ہٹانے کی۔
تو ابو لولو فیروز مجوسی یہ ایک غلام تھا اور لوہار کا کام کرتا تھا، چکیاں بناتا تھا، مستری تھا۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور مجوسی تھا، یہودی النسل اور ایرانی النسل تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت عمر سے اجازت لی کہ اس کو مدینہ منورہ آنے دیا جائے، کیونکہ یہ کام کرتا ہے، مستری کا کام جانتا ہے تو مسلمانوں کے کام آئے گا۔ ویسے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا، کوئی کافر مدینہ میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن مغیرہ ابن شعبہ کی خصوصی سفارش پر ابو لولو فیروز مجوسی کو اجازت مل گئی، اور ایک موقع پر اس نے حضرت عمر تک یوں رسائی حاصل کی کہ یہ سوالی بن کے آیا کہ میرا مالک مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے اجرت زیادہ لیتا ہے، جس پر حضرت عمر نے کہا اس کا جائزہ لے کر کہ تجھ سے اجرت زیادہ نہیں لیتا، ٹھیک لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت عمر نے اس ابو لولو فیروز کو کہا کہ تم چکیاں اچھی بناتے ہو، مجھے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو اس کے اندر جو خباثت پل رہی تھی، اس نے کہا آپ کو ایک چکی ایسی بنا کے دوں گا جس کی دھوم مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، لیکن عدل بے مثال انصاف اور عدل تھا کہ محض شبے پر کسی کو پکڑا نہیں۔ آج کی کوئی حکومت ہوتی تو فوراً اس کو گولی مروا دی جاتی، لیکن حضرت عمر کا عدل بے مثال تھا، اور ظاہر ہے کہ جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان کی ہر ادا نرالی اور بے مثال تھی۔ اس کو پکڑا نہیں، چھوڑا، اور پھر اس نے وہ اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ کیا کہ 27 ذی الحج سن 23 ہجری کی فجر کی نماز میں مسجد نبوی کی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا اور ایک 2 دھاری خنجر لایا جس کی دونوں طرف چھری کی طرح دھار تھی۔ وہ خنجر ایسا تھا کہ اس نے کئی دن زہر میں رکھا تھا کہ زہر اس کے اندر سرایت کر جائے اور وہ بندے کو لگے تو آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ جب لگ جائے تو وہ کینسر ہو جائے، بندہ بچ نہ سکے، اس طرح کا وہ خنجر لایا تھا، 2 دھاری خنجر۔ وہ اس نے اپنے کرتے کے نیچے چھپایا ہوا تھا، اور مسجد نبوی کی پہلی صف میں، ظاہر ہے اس وقت یہ اس طرح کی لائٹنگ کا دور نہیں تھا، بجلی کا نظام نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی بتیاں جلتی تھیں، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کو پہچانا نہیں، اس طرح آیا تھا اور پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی فجر کی نماز کی نیت باندھی ہے تو اس نے فوراً حملہ کر دیا اور کوئی 1 درجن کے قریب وار کیا حضرت عمر پر اور پیٹ میں خنجر مارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے اور عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا اور انہوں نے فجر کی نماز مکمل فرمائی۔ یوں نہیں ہے کہ خلیفہ وقت گر گیا تو نماز کی چھٹی ہو گئی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اشارہ کیا کہ پہلے نماز مکمل کرو، مجھے بعد میں اٹھانا۔ تو انہوں نے چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز مکمل کروائی، اور یہ جو تھا ابو لولو فیروز، اس نے پیچھے نکلنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام کی صفیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس نے تقریباً 13 بندوں کو زخمی کیا، اور ان میں سے بھی 6-7 ایسے تھے جو موقع پر شہید ہو گئے، لیکن یہ صفوں سے نکل نہیں سکا۔ اور اس نے جب دیکھا کہ میں ادھر سے نکل نہیں سکتا تو ایک خنجر اس نے اپنے سینے میں مارا اور وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اور پھر آج تک جہاں جن سینوں میں عمر کا بغض ہے، وہ آج بھی اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، خنجر مارتے ہیں اور تھپڑ مارتے ہیں اور چھریاں مارتے ہیں۔ اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ جہاں بھی عمر کا بغض ہوگا وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے خنجر انہی کی سینوں پر پڑتا رہے گا، پڑ رہا ہے اور قیامت تک پڑتا رہے گا، وہ پیٹتے رہیں گے۔ یہ پہلا پیٹنے والا یہی دشمن عمر تھا، ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی، اور آج بھی پیٹنے والی نسل کا تعلق ایران ہی سے ہے۔ جتنے یہ شیعہ ہیں سب ان کا مرکز ایران ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا، اور نماز کے بعد حضرت عمر کو اٹھایا گیا تو پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ تو بتلایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی یہودی النسل ایرانی النسل وہ ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طبیب بلائے گئے اور انہوں نے دوائی پلائی تو وہ آنتوں کے راستے سے باہر نکل آئی، پیٹ کو اس نے بالکل سوراخ کر دیے تھے، اور یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب ٹانکے لگا دیے جاتے تھے
اور ज़ख्मों को इस तरह जोड़ दिया जाता। तो बहरहाल 2-3 दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कश्मकश में रहे हैं, लेकिन ज़ख्म ठीक ना हुआ। और बिलाखिर जब उन्हें यकीन हो गया कि अब मेरी वफ़ात का वक्त करीब है, तो अपने बेटे अब्दुल्ला से फ़रमाया कि जाओ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त लो, और उन्हें जाकर ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, उन्हें कहना मेरा अब्बा उमर कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं वफ़ात के बाद अपने पेशरो अबू बकर सिद्दीक़ और अपने कायद और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन हो जाऊँ। तो अब्दुल्ला आए हैं हज़रत आयशा के पास इजाज़त लेने। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रमाया कि चाहती तो मैं भी यही थी कि मैं वफ़ात के बाद अपने वालिद और अपने नबी और शोहर के साथ रहूं, लेकिन उमर का मेरे ऊपर एहसान है, और वो एहसान ये है कि जब मेरे किरदार पर मुनाफिकीन ने उंगलियां उठाई थीं तो उमर की तजवीज़ के नतीजे में रब बोला था और मेरी तहारत उतरी थी, मेरी बरात उतरी थी। तो उस एहसान के नतीजे में मैं आज अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ और उन्हें इजाज़त है कि वो वफ़ात के बाद यहाँ दफन हो जाएं। हज़रत अब्दुल्ला खुशी में आए कि अब्बा जी इजाज़त हो गई। फरमाया नहीं, जब मेरी वफ़ात हो जाए, ज़िंदगी के मामले और होते हैं, वफ़ात के बाद मामलात बदल जाते हैं। जब मेरी वफ़ात हो जाए मेरी मैयत ले जाकर बाहर रख कर फिर इजाज़त लेना, अगर इजाज़त मिल जाए तो फिर मुझे वहाँ दफन करना, वरना आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। उन्हें ले जाया गया शहादत के बाद 1 मुहर्रम सन 24 हिजरी, 23 को नेज़ा मारा गया, 27 ज़िलहज या बाद रिवायात में 26 ज़िलहज, बाद में 25 का भी है, लेकिन 1 मुहर्रम सन 24 हिजरी फजर के वक्त सुबह सुबह आपकी वफ़ात हुई और इसी दिन आपकी तदफीन हुई। तो आपको वफ़ात के बाद ले जाया गया और हज़रत आयशा से फिर इजाज़त मांगी गई वसीयत के मुताबिक, उन्होंने फिर इजाज़त दी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब रोज़ा अतहर में अबू बकर सिद्दीक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जा रहा था, तो हज़रत अब्बास कहते हैं मैंने देखा कि एक शख्स मुंह पर रुमाल लिया और ज़ारों कतार रो रहा है और कह रहा है कि मुझे यकीन था अबू बकर के बाद उमर तू ही यहाँ आएगा, तू ही यहाँ आएगा। ये बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब में मौजूद है। तो कहते हैं कि मैंने जब गौर से देखा कि कौन है, तो मैंने देखा कि ये शख्स, ये बात कहने वाले अली इब्न अबी तालिब थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन था कि अबू बकर के बाद तू ही यहाँ आएगा। कहते हैं मैंने इतनी बार अल्लाह के नबी से सुना कि मैं गिन नहीं सकता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने और अबू बकर ने और उमर ने ये काम किया, मैं और अबू बकर और उमर आए, मैं और अबू बकर और उमर गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को और उमर को इतना साथ मिलाया कि जब अबू बकर सिद्दीक़ वफ़ात के बाद यहाँ आए तो मुझे यकीन था कि दूसरा इस जगह उमर ही आएगा। और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ भी मनकूल है कि जब हज़रत उमर को शहादत के बाद यहाँ दफन किया जा रहा था, हज़रत अली की ज़ुबान पर ये अल्फाज थे, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं जब आपकी बारगाह में पेश हूँ वफ़ात के बाद, तो मैं चाहता हूँ ऐसा नाम आमाल लेकर पेश हूँ जैसे ये कफन वाला नाम आमाल लेकर आपकी अदालत में हाज़िर हो चुका है। तो बहरहाल इस अंदाज़ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। ये 1 मुहर्रम सन 24 हिजरी पहली मुहर्रम थी। और सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अज़ीमुल मर्तबत सहाबी, इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाज़ा पढ़ाया और आपको रोज़ा अतहर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में आपको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में सुला दिया। तो चूँकि 1 मुहर्रम योम शहादत है अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा सानी और सुसर नबी दामाद अली हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उस हवाला से मैंने ये चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ कर दी जिनका ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे के साथ है। इन्हें दिल में बिठाएं और जो है आगे मुंतकिल भी करें, लोगों को बताएं, अपने साथ वाली औरतों को, मुतअल्लिक़ात को ये बताएं